ہمیں وہ ہاتھ بہت پسند ہوتے ہیں جو ہماری کامیابیوں پر ہمارے لیے تالیاں بجائیں، لیکن بیسیکلی وہ دو انگلیاں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں جو ہمارے مشکل وقت میں، جب ہم مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہوں، ہمارے آنسو پوچھے۔ جعفر شیرازی آپ سب کو سلام عرض کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مشہور لوگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی دولت مند لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ایک دن میں اپنے اس مقام پر نہیں پہنچے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہوتی ہے، ایک بڑی لمبی جدوجہد کی داستان ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا ویک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم بس ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں اور اس پر ہم تالیاں بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس سے سبق سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس نے یہ کامیابیاں حاصل کی تو کیسے حاصل کی، کیا کیا مشکلات اس کے راستے میں آئیں، جس راستے پر وہ چلا وہاں پر اسے کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں معلومات کر لینا تو یقین کریں کہ ہم اپنی بھی اور اپنی آنے والی نسل کی بھی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ناشتہ کرنے کے لیے کسی ریسٹورینٹ میں گئی، تو وہاں ناشتہ کرنے کے بعد اس نے $100 جو ہے وہ ویٹر کو ٹپ دی۔ ظاہر ہے بہت بڑے پیسے والے کی بیٹی تھی، تو ٹپ بھی اس کے شایان شان ہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ ٹپ دینے کے بعد جب وہ چلی گئی تو شام کو اس کے والد صاحب وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے بھی ڈنر کیا اس ریسٹورینٹ میں، لیکن جب ڈنر کرنے کے بعد پیسے دینے کی باری آئی تو ویٹر کو $10 ٹپ دی۔ ویٹر نے بڑے ادب کے ساتھ ڈرتے ڈرتے ان سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بولو۔ ویٹر نے کہا کہ سر، آپ کی بیٹی صبح آئی تھی ناشتہ کرنے اور اس نے ہمیں $100 جو ہے وہ ٹپ دی۔ آپ آئے ہیں ڈنر کرنے لیکن آپ نے ہمیں صرف $10 کا ٹپ دی، کیوں؟ سر آپ تو ان کے والد ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ایک ماشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں تو آپ بہت بڑے مقام پر ہیں، تو آپ نے اتنی کم ٹپ کیوں دی؟ اس پر وہ امیر آدمی مسکرایا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے نا، وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی ہے۔ وہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے ایک دولت ہی دیکھی ہے، اس نے یہی دیکھا ہے کہ اس کا باپ دولت مند ہے، دنیا کا مانا ہوا دولت مند شخص۔ لیکن یہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے نا، جس نے آپ کو صرف $10 ٹپ دی ہے، یہ ایک غریب مزدور کا بیٹا ہے۔ میرا باپ بہت غریب انسان تھا، اس نے ساری زندگی مزدوری کر کے مجھے پڑھایا لکھایا اور کسی قابل بنایا، اور مزدوری کرتے ہی ہوئے ہی وہ اس دنیا سے گیا۔ اس کے بعد اس کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت سے میں نے یہ مقام بنایا اور آج میں اس مقام پر ہوں۔ تو مجھے پیسے کی قدر ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ نے مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو یہ چیز ایک بہت بڑا سبق ہوتی ہے ہم سب کے لیے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی معذوری کے حوالے سے جو ہے انیبل سمجھے جاتے ہیں، ڈس ایبل سمجھے جاتے ہیں، کہ وہ عام طور پہ عام زندگی نہیں بسر کر پاتے۔ میں نے کل ہی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی تھی ایسے لوگوں کے لیے جو کہ کسی وجہ سے معذور ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہمت جو ہے وہ ایک عام انسان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، جن کے پاؤں نہیں ہوتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج
وہ ترقی کرتے کرتے بہت آگے تک بڑھ چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان میں اپنے حالات سے، اپنی مجبوری سے لڑنے کی طاقت ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جب ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے مطابق طاقتور بنائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہونے کی جگہ ان کی جدوجہد دیکھیں کہ انہوں نے سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی، مکمل ہوتے ہوئے نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کچھ نہیں کر لیا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب کسی محفل میں کسی ایسے شخص کو جس میں کوئی قدرت کی طرف سے کوئی معذوری ملی ہوئی ہو، ایسے لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، یا جن کا ایک پیر نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، تو محفل میں ان کا اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جس سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے اپنے کسی دوست کا ریفرنس دیا کسی دوست کو کہ فلانا دوست کہا، تو اس نے کہا ارے ہاں 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 وہ جو لگڑا ہے نا جو، مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر۔ آپ نام لیں، آپ نے ایک شخص کے اگر پیر میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس شخص کا نام لیں، کوئی کہ اس پرابلم کو آپ درگزر کریں، لیکن نہیں، آپ اس کا نام نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں کہ وہ فلانا لنگڑا ہے نا، وہ فلانا بہرا ہے نا، وہ فلانا اندھا ہے نا۔ یہ چیز آپ کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ کتنی چھوٹی ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کریں، ایسے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی انہی مجبوریوں کی وجہ سے، اسی مذاق کو اڑانے کی وجہ سے دنیا سے کٹ کر رہتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ایک نارمل زندگی گزار سکیں۔ اب وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت اور حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آج میرا آپ کو پیغام یہی ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے آج آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ میرا ایک دوست بہترین فٹ بالر تھا، ہم دونوں اپنے اسکول کی ٹیم کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے، لیکن وہ بہت تیز دوڑتا تھا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا دوڑنے میں۔ لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اب وہ مشکل سے چل پاتا ہے۔ تو وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، آج آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل کوئی آپ کا بھی مذاق اڑا سکتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو اس چیز کا احساس نہ دلائیں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ جس طرح آپ انسان ہیں اسی طرح وہ بھی ایک انسان ہے، بلا شک اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا، یہاں تو دو ہاتھ والے جو ہے وہ چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈکیتیاں بھی مارتے ہیں، انسان کے گلے بھی گھونٹتے ہیں، اس کا تو ایک ہی ہاتھ ہے نا۔ تو دوستو بھائی، آخر میں پھر ایک بار میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس اتنے مختصر عرصے میں جو ہے اتنے سارے لوگوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور سبسکرائب کیا ہے۔ تو اب اگر آپ نے نہیں کیا ہو تو آپ بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری اور آپ کی دوستی جو ہے اور مضبوط ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔